بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صلوات پر محمد وآل محمد۔ اس مجلس کی قبولیت، گناہوں کی بخشش، دعاؤں کی اجابت، امام کے ظہور کی تعجیل کے لیے مل جل کر بآواز بلند صلوات پر محمد وآل محمد۔ پہلی مجلس کا آغاز ہو رہا ہے، تاخیر بھی تھوڑی سی ہو گئی ہے۔ ہم تو یہاں پر ایک میزبان ہونے کی حیثیت سے ہیں، انشاءاللہ مہمان علماء کو آپ سماعت فرمائیں گے۔ سورہ عصر کی تلاوت کے شرف حاصل کیا ہے۔ اس سورہ کی روشنی میں اس وقت کی مجلس کا جو عنوان ہے، موضوع ہے، وہ ہے نام اور کام۔ نام اور کام۔ وضاحت آگے کروں گا کہ اس ضمن میں کیا مطالب آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ پہلے میں سورہ کا ترجمہ کر دوں۔ والعصر، عصر عربی میں زمانے کو کہتے ہیں، واو قسمیہ ہے، زمانے کی قسم۔ بعض تفسیر میں آیا ہے عصر سے مراد یہاں وقت نماز عصر ہے، یعنی یا تو زمانے کی قسم خدا نے کھائی ہے یا نماز عصر کا جو زمانہ ہے اس کی۔ اب یہ کون سا عصر ہے، کون سی نماز عصر ہے جس کی قسم خدا نے کھائی ہے؟ ہر نماز عصر کی یا کوئی خاص نماز عصر ہے جس کی قسم خدا نے کھائی؟ والعصر، قسم کھا کے پروردگار نے کس حقیقت کا اعلان کیا؟ ان الانسان لفی خسر، بتحقیق انسان گھاٹے میں، نقصان میں۔ جتنے بھی انسان ہیں سب نقصان میں۔ اب استثناء کیا گیا، بتایا گیا کون نقصان میں نہیں، الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ نقصان میں نہیں ہیں جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور عمل صالح انجام دیا۔ ایمان لائے، صرف تنہا ایمان لانا کافی نہیں ہے، ایمان کے ساتھ عمل صالح کی بھی ضرورت ہے۔ پھر وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، یہ ایسے لوگ ہیں جو ایک دوسرے کو حق اور صبر کی وصیت کرتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں، یعنی ایک دوسرے کو حق اور صبر کی نصیحت کرتے ہیں۔ بھیا صبر کا دامن تھامے رہنا، حق کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑنا۔ اب اس کی تفسیریں ہیں الگ الگ اعتبار سے، مصادیق ہیں۔ یہ جو کہا گیا کہ ایک دوسرے کو صبر اور حق کی نصیحت کرتے ہیں صاحبان ایمان اور نیک عمل کرنے والے، صبر مطلقاً ہے، حق مطلق ہے، لیکن حق کا ایک نام اور ہے، صبر کا ایک نام اور ہے۔ حق کا ایک نام ہے متفق علیہ حدیث ہے، یعنی متفق علیہ سے مراد ایسی حدیث سے شیعہ سنی دونوں نے بیان کیا ہو۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا علی مع الحق والحق مع علی، علی حق کے ساتھ ہیں، حق علی کے ساتھ ہے۔ میرے اللہ حق کو ادھر موڑ دے جدھر علی جائے، تو حق کا دوسرا نام علی ہے، صبر کا دوسرا نام امام حسین ہے۔ اس کا مقصد یہ جو صاحبان ایمان ہیں، جو نیک عمل کرتے ہیں، وہ ہمیشہ ایک دوسرے کو یہ وصیت کرتے ہیں کہ دیکھو علی کے دامن سے متمسک رہنا، حسین کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑنا۔ یہی نجات کا ذریعہ ہے، امام علی کا راستہ اور امام حسین کا راستہ۔ دیکھیے نام اور کام، نام تو بہت سے لوگ لیتے ہیں امام علی علیہ السلام کا، نام تو لیتے ہیں امام حسین علیہ السلام کا، نام تو لیتے ہیں اہل بیت علیہ السلام کا، لیکن کام کس کا کر رہے ہیں؟ اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ امام علی کا نام لے رہے ہیں
تو امام علی والا کام کر رہے ہیں، امام حسین کا نام لے رہے ہیں تو وہی کام کر رہے ہیں جو امام حسین نے کیا تھا یا نہیں؟ کچھ لوگوں میں یہ ہم دیکھتے ہیں کہ زبان پر تو علی علی ہے مگر کام شام والا ہے، جو علی کے دشمن ان کا کام۔ امیر شام کا کیا کام تھا؟ مکاری، عیاری، جھوٹ، فریب، دھوکہ دینا، یہ تو سب علی کے دشمنوں کی سیرت ہے۔ اب اگر کوئی زبان سے علی علی کہہ رہا ہے لیکن وہ مکاری کر رہا ہے، عیاری کر رہا ہے، فریب دے رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کی زبان پر نام ہے، عمل میں علی نہیں ہے، عمل میں تو دشمن ہے۔ نجات کسے ملے؟ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ ہمیں ایمان بھی لانا ہے اور عمل صالح بھی انجام دینا ہے۔ نام زبان پر نام بھی اہل بیت کا ہو، کوشش کریں، کہیں کہیں منحرف ہو جائیں گے، ایسا نہ ہو کہ کوئی بھی کام نہیں ہو رہا ان کا، سارے دشمنوں والے کام ہو رہے ہیں۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہم اہل بیت کا کام کریں اور ہم کامیاب ہو جائیں۔ دیکھیے یہ جو ایام چل رہے ہیں، یہ جو روز چل رہے ہیں، یعنی ذی القعدہ کا مہینہ، 11 ذی القعدہ ولادت امام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام، اور 23 ذی القعدہ شہادت امام کی، 8ویں امام کی، یعنی اسی مہینے میں 8ویں امام کی ولادت بھی ہے اور 8ویں امام کی شہادت بھی ہے۔ حکم دیا گیا ہے کہ ہمارے امر کو زندہ کرو یا زندہ رکھو، یعنی بیان کرو ہمارے امور کو، ہماری حدیثوں کو بیان کرو۔ ہم جب ائمہ کی حدیثوں کو بیان کریں گے تو اس کے نتیجے میں ہم خود زندہ رہیں گے۔ نام تو ہم ان کا لیتے ہیں لیکن توجہ بھی دیں کہ انہوں نے کون سے کام انجام دیے اور ہمیں کیا حکم دیا ہے۔ ایک حدیث ہے بحار الانوار جلد نمبر 71 صفحہ نمبر 230 پہ، علامہ مجلسی نے اسے نقل کیا۔ اس حدیث میں امام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے چاہنے والوں کو 7 کام کرنا چاہیے۔ یہ 7 کام ہم کریں تو نام تو ہے ہماری زبان پر، کام بھی کریں گے تو نجات مل جائے گی۔ یہ حدیث آئی ہے شاہ عبد العظیم حسنی کے ذریعے سے، 8ویں امام کے صحابی ہیں، کئی امام کی صحابیت کا شرف حاصل ہوا ہے، بہت عظیم شخصیت ہے شاہ عبد العظیم۔ تہران میں آپ کا روضہ ہے، جو لوگ ایران جا چکے ہیں زیارت کرنے کے لیے انہوں نے زیارت کی ہوگی، شاندار روضہ بنا ہوا ہے، ان کی زیارت کے لیے مشہور ہے۔ جس نے شاہ عبد العظیم حسنی کی زیارت کی گویا اس نے کربلا معلی کی زیارت کی، اتنا زیادہ ان کا مرتبہ ہے، ان کے ذریعے روایت۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں قال یا عبد العظیم ابلغ انی اولیاء السلام، میرے چاہنے والوں کو میرا سلام پہنچا دو۔ یہ شاہ عبد العظیم کے ذریعے سے قیامت تک پیدا ہونے والے اہل بیت کے فالوور، چاہنے والے، جو بھی نام آپ دے دیں، عاشقان ولایت، ان سب کو سلام کہلایا ہے 8ویں امام نے۔ میرے چاہنے والوں کو میرا سلام پہنچا دو۔ وَقُلْ لَهُمْ، اور ان سے کہو۔ 7 کام کرنے کے لیے کہا، اختصار کے ساتھ میں عرض کروں گا کہ 7 کام کیا ہیں۔ وَقُلْ لَهُمْ، ان سے کہو کیا؟ اللہ تجعلوا للشیطان علی انفسہم سبیلا، پہلا کام یہ کہ شیطان کو اپنے اوپر مسلط نہ ہونے دیں، سوار نہ ہونے دیں، شیطان کے دھوکے میں نہ آئیں۔ علامہ طباطبائی المیزان میں تحریر فرماتے ہیں، دیکھیں شیطان کسی سے زبردستی کوئی کام نہیں کراتا اور کرا بھی نہیں سکتا۔ شیطان کیا کرتا ہے؟ شیطان صرف تخیل میں یعنی فکر میں، سوچ میں تصرف کرتا ہے، وسوسہ ایجاد کرتا ہے، برائی کو اچھائی کی طرح سے پیش کرتا ہے۔ زبردستی کوئی کام نہیں لے سکتا شیطان، اور اس حقیقت کا اعتراف وہ خود کرے گا۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 22، وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ، جب قیامت آئے گی، فیصلہ ہو جائے گا، اس وقت شیطان کہے گا، کیا کہے گا؟ اِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ،
اللہ نے جو تم سے وعدہ کیا تھا، حق والا وعدہ کیا تھا، وعدتکم فاخلفتکم، میں نے جو تم سے وعدہ کیا تھا میں نے اس کی وعدہ خلافی کی۔ وما کان لی علیکم من سلطان، ہمارا کوئی کنٹرول تم پر نہیں تھا، سلطان یعنی اختیار، کنٹرول، ہمارا کوئی کنٹرول تم پر نہیں تھا، الا ان دعوتکم، میں نے تم کو دعوت دی، فاستجبتم لی، تم نے ہماری دعوت کو قبول کر لیا۔ شیطان نے دعوت دی صبح کی نماز نہ پڑھو، تم نے اس کا کہنا مان لیا، زبردستی اس نے نہیں سلایا۔ یہ مائیں بچوں کو ڈرانے کے لیے کہہ دیتی ہیں بیٹا صبح نماز کے لیے اٹھ جاؤ ورنہ شیطان تمہارے کان میں پیشاب کر دے گا، یہ سب ایسی باتیں ہیں بہرحال، لیکن شیطان زبردستی کسی سے کوئی کام نہیں لے سکتا۔ تم نے ہماری دعوت کو قبول کر لیا، فلا تلومونی ولوموا انفسکم، مجھے برا نہ کہو، برا کہنا ہے تو اپنے آپ کو برا کہو، مجھے برا نہ کرو۔ تو شیطان زبردستی کوئی کام کسی سے نہیں لے سکتا۔ تو آٹھویں امام نے فرمایا شیطان کو اپنے اوپر مسلط نہ ہونے دو۔ سورہ مومنون کی دو آیتیں 97 98، تھوڑا سا توجہ کریں ان آیتوں پر۔ وَقُلْ، کہہ دو، کہا پیغمبر سے جا رہا لیکن حکم سب کو دیا جا رہا، قل کہہ دیجئے، رب اعوذ بک من حمزات الشیاطین، پروردگار میں تیری پناہ چاہتا ہوں شیاطین کے وسوسوں سے، یعنی اگر شیطان کے حملوں سے بچنا ہے، شیطان کے وسوسوں سے بچنا ہے تو اللہ کی پناہ میں آئے۔ ایک یہ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ، میرے اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں کہ شیطان میرے پاس حاضر ہو، شیطان آ جائیں۔ یعنی شیطان کے شر سے بچنے کے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ انسان اللہ کی پناہ میں چلا جائے۔ کیسے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میرا اللہ اپنی پناہ میں لے لے۔ اللہ اگر پناہ میں لے لے گا شیطان کا حملہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ روایات میں آیا ہے شیطان دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک جنات والا شیطان، ابلیس کی اولاد، کچھ شیطان ہوتے ہیں انسان نما، صورت ان کی انسانوں والی ہوتی ہے، کام ان کا شیطانوں والا ہوتا ہے۔ روایات میں آیا ہے اگر اس شیطان کو بھگانا چاہتے ہو جو ابلیس کی اولاد میں سے ہے تو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کرو، وہ شیطان دکھائی نہیں دیتا، جیسے ہی آپ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں گے وہ شیطان بھاگ جائے گا۔ اگر اس شیطان کو بھگانا چاہتے ہو جو انسان کی شکل میں تمہارے درمیان ہے تو زور سے محمد والے محمد پر صلوات بھیجو۔ تو شیطان کو بھگا، حاضر ہوتے ہیں شیطان، پناہ مانگے اللہ سے، میرا اللہ شیطان حاضر ہو جائیں تو میرا اللہ ان کے وسواس سے اپنی پناہ میں لے لے۔ ہر موقع کے اوپر شیطان بہکانے کے لیے آتا ہے، اللہ کے 24 گھنٹے اس کی ڈیوٹی ہے، مسجد میں آنے نہیں دے گا۔ آپ آ گئے مسجد میں تو ٹھیک سے نماز نہیں پڑھنے دے گا، مجلس میں آنے نہیں دے، ارے چلو مصائب میں چلے جائیں گے، آ بھی گئے 5 منٹ 7 منٹ 6 منٹ سنا، پھر اس کے بعد وہ یہ کام رہ گیا وہ کام رہ گیا، دیکھ رہے ہیں مولانا کو سوچ کچھ رہے، مولانا کیا کہہ رہے ہیں کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، اور جب کہتے ہیں توجہ تب تھوڑی دیر کے لیے۔ اب آپ اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ شیطان سے بچنے کے لیے انسان ہمیشہ باوضو ہو۔ ایک وقت ایسا ہوتا ہے کہ جب انسان جب شیطان پوری قوت کے ساتھ حملہ کرتا ہے، اور یہ وقت سب کے پاس آئے گا، وہ احتضار کا وقت ہوتا ہے جب روح نکالی جاتی ہے، شیطان حملہ پوری قوت کے ساتھ شیطان حملہ کرتا ہے، اس وقت بچنا چاہیے۔ پوری زندگی سامنے آتے ہم نے یہ گناہ کیا یہ کیا یہ کیا، اور شیطان اس وقت وسوسہ پیدا کرتا ہے، شک ایجاد کرتا ہے، عقائد میں شک ایجاد کرتا ہے، عقیدے میں، ارے ساری زندگی تم حسین حسین کرتے رہے، علی علی کرتے رہے، کوئی فائدہ نہیں، کچھ نہیں ملے گا، گناہیں تم نے اتنے کہ سیدھے جہنم میں چلا، علی حق پر نہیں تھے، فلاں حق پر نہیں تھا، یہ وسوسہ پیدا کرتا ہے۔ اور آخر میں جو شیطان کو ہرا دے جیت اسی کی ہوتی ہے، اس کے لیے ہم تیار ہیں یا نہیں تیار ہیں؟ یہ مجالس کس وجہ سے ہیں؟
مجالس اس وجہ سے ہیں کہ لوگوں کو جنت میں پہنچائیں. اور جنت میں کون پہنچے گا؟ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. ایمان بھی ہے، ایمان کے ساتھ عمل صالح بھی ہے. اب میں ایک واقعہ آپ کے سامنے عرض کروں. گرمی ہے، زیادہ گفتگو کریں گے ظاہر سی بات ہے گرمی میں توجہ سے سننا اور مشکل ہوتا ہے. واقعات لوگ دلچسپی سے سن لیتے ہیں. ہمارا قم میں، حوزہ علمیہ قم میں بدھ کو مولانا لوگ بیٹھے پوچھ لیے گا، چہارشنبے کو درس اخلاق ہوتا ہے. ایک چھٹی ہو جاتی ہے، درس اخلاق ہوتا ہے. درس اخلاق کی ضرورت سب کو ہوتی ہے. ایک بزرگ مولانا ہمارے استاد آیت اللہ وہ درس دیتے ہیں، درس اخلاق، سب لوگ شریک ہوتے ہیں. وہ درس اخلاق کا فائدہ یہ ہوتا تھا، جسے لوہا نہیں جب تک آگ کے قریب رہتا ہے گرم رہتا ہے، جیسی دور ہو جاتا ہے کچھ دیر تک گرم رہتا ہے، پھر ٹھنڈا ہو جاتا ہے، پھر آگ کے قریب کر دے. تو وہی حال ہے ایمان کا بھی، تو تازہ ہوتا رہتا ہے. ایک واقعہ انہوں نے سنایا، بہت دلچسپ واقعہ، میں اس کا خلاصہ آپ کے عرض کر رہا ہوں. علماء کی ایک فیملی تھی، خوئی فیملی، اس کے خاندان کا واقعہ، شاہ کے زمانے کا. پھانسی کا حکم ہو گیا. ایک مولانا تو ان کے ساتھ ایک ساتھی تھے، دونوں کو پھانسی کا حکم ہو گیا، سزائے موت. اور وقت معین ہو گیا، فلاں دن فلاں جگہ چوراہے پر ان کو پھانسی دی جائے گی. جیل سے ان کو لائے گیا چوراہے پر پھانسی دینے کے لیے. اس زمانے میں سرعام پھانسی دی جاتی تھی تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں، ڈریں حکومت سے. جب ان کو پھانسی کے لیے لا رہے تھے تو ہاتھ پیچھے بندھے ہوئے تھے، دونوں کے ہاتھ ایسے بندھے ہوئے تھے دونوں. تو جو مولانا تھے تھوڑا رک گئے، ان کے جو ساتھی تھے قریب آ گئے. کہا، مولانا نے کہا بھائی ہاتھ ہمارے بھی بندھے ہیں تمہارے بھی بندھے ہیں. کہا پھر؟ کہا دیکھو میری جیب میں کچھ پڑا ہوا ہے، کھانے پینے کا کچھ سامان پڑا ہوا ہے، ہمارا ہاتھ تو جیب میں نہیں جا سکتا، لیکن تمہارا ہاتھ ہماری جیب میں چلا جائے گا، ذرا نکالو ذرا میرے منہ میں رکھ دو، تھوڑا سا کھا لیں. ارے آغا کیا ہو گیا آپ کو؟ پھانسی کا پھندا انتظار کر رہا ہے، آپ کو کھانے کی پڑی ہوئی ہے، آپ کھانے کی باتیں کر رہے ہیں، آپ مذاق کر رہے ہیں ہم سے. کہنے مذاق نہیں کر رہا ہوں، لیکن تم مطمئن رہو ہمیں پھانسی نہیں ہوگی، سزا نہیں ہوگی. بڑے اطمینان سے کہا، یقین سے، ہم تم دونوں بچ جائیں گے، پھانسی نہیں ہوگی. کہا کیوں؟ کہا بس ہم نے کہہ دیا نہیں ہوگی پھانسی. خیر وہ پہنچے پھانسی کے تختے تک. تہران سے ٹیلی گرام آ گیا کہ شاہ نے ان کی سزا معاف کر دی، یا یہ بے گناہی ان کی ثابت ہو گئی، ان کو چھوڑ دیا جائے، رہا کر دیا جائے. چھوڑ دیے گئے. اب یہ پیچھے لگ گئے. آغا یہ آپ نے کیوں کہا تھا، یا آپ کو یہ یقین تھا؟ کیوں یقین تھا کہ پھانسی نہیں ہوگی؟ وجہ کہ میں بتاتا ہوں میرے یقین کی وجہ کیا. میں نجف اشرف میں تھا، ایک دن میں بیمار تھا. ذہن میں رہے 8ویں امام کی حدیث کا جملہ کہ میرے چاہنے والوں کو میرا سلام پہنچا دو. پہلا حکم کیا دیا کہ شیطان کو اپنے اوپر مسلط نہ ہونے دو. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ سے پناہ مانگو کہ شیطان تمہارے پاس حاضر نہ ہو، اگر آ جائے تو اس کے وسوسوں سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ مانگو. میں نجف میں تھا، بیمار پڑا، احتضار کا وقت یعنی روح نکلنے کا وقت، بڑا سخت وقت ہوتا ہے. شیطان آ گیا، اس نے بہکانا شروع کیا، وسوسہ پیدا کرنا شروع کیا، شک ایجاد کرنا شروع کیا. وسوسہ پیدا کرتے کرتے دیکھیں ساری جنگ شیطان سے خیالات میں ہوتی ہے، فکر میں ہوتی ہے، تخیل میں ہوتی ہے. ساری جنگ وسوسہ ایجاد کرنا، شک ایجاد کرنا شروع کیا. آخر میں کہتا ہے ساری زندگی تم جس علی کا دفاع کرتے رہے، حق اس علی کے ساتھ نہیں تھا. کہ جب اس نے یہ کہا کہ حق علی کے ساتھ نہیں تھا تو مجھے آ گیا غصہ. میں تو بھول گیا کہ میری جان جا رہی ہے. میں نے کہا کمبخت سن دلیل، یہ قرآن کی دلیل ہے کہ حق علی کے ساتھ ہے، یہ سنت کی دلیل ہے، حدیث ہے، یہ عقل ہے. میں نے اس سے مناظرہ شروع کر دیا. وہ میری دلیلوں کی کاٹ کرتا رہا، میں جواب دیتا رہا. اتنے جواب میں نے شیطان کو دیے کہ آخر میں اسے خاموش ہونا پڑا. یہ سب کہاں ہو رہا ہے؟ عالم احتضار میں ہو رہا ہے. یہ ہر دلیل کا ہم نے جواب دیا، اس کی دلیل کو کاٹ دیا. اور جب وہ خاموش ہو گیا، چپ ہو گیا، تو میں نے دیکھا کہ ایک نورانی چہرہ مسکراتا ہوا میرے سامنے آیا. وہ میرے مولا کا چہرہ تھا. مسکرا کر مجھ سے دیکھا اور کہا بڑے اچھی طرح سے تم نے میرا دفاع کیا ہے، بہترین دلیلیں تم نے بیان کی ہیں، میں تم سے خوش ہوا. جاؤ، میں نے تمہاری عمر میں 30 سال کا اضافہ کر دیا.
کو 30 سال کا اضافہ کر دیا. تو ابھی 30 سال پورے نہیں ہوئے ہیں. ہمیں یقین تھا دنیا کی کوئی طاقت، کوئی بھی شاہ مجھے پھانسی نہیں دے سکتا، کیونکہ یہ عمر علی کی عطا کی ہوئی ہے. صلوات محمد و آل محمد پر. اللہ سے پناہ مانگے کہ شیطان مسلط نہ ہو. ہر جگہ شیطان بہکانے کے لیے حاضر ہے. جیسے ہی خیالات ادھر ادھر ہوں فوراً لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا ہے. اور زیادہ اگر خیالات ادھر ادھر ہونے لگے وضو کر لے، 2 رکعت نماز پڑھ لے، اللہ سے پناہ مانگے، شیطان ہار جائے گا انشاءاللہ. دوسرا حکم امام نے کیا دیا؟ وَمُرْهُمْ، حکم دو انہیں میرے چاہنے والوں کو، بِالصِّدْقِ فِي الْحَدِيثِ، کہ جب باتیں کریں، گفتگو کریں تو سچ بولیں، جھوٹ نہ بولیں. یہ امام کا حکم ہے. جھوٹ نہ بولیں، سچ بولیں. نام ہم لے رہے ہیں اس امام کا جو صادق ہے. اور دن بھر کتنے جھوٹ بولتے ہیں یہ خود ہر انسان فیصلہ کرے. کچھ جھوٹ تو انسان اپنے فائدے کے لیے بولتا ہے، حالانکہ وہ بھی نہیں بولنا چاہیے. تجارت میں دکاندار ماشاءاللہ ارے قسم بھی کھا جاتا ہے کبھی کبھار. 100 روپے کی خرید ہے، آپ کو اپنی خرید پر دے رہا ہوں. بھائی کیا ضرورت ہے جھوٹ بولنے کی؟ اللہ پر بھروسہ نہیں ہے. آپ سامان بیچیے، آپ کا ہے 100 کا سامان ہے، 150 کا آپ بیچیے، لیکن جھوٹ بول کے نہ بیچیے. بھائی میں 150 کا بیچ رہا ہوں، لینا ہو لیجیے. لیکن نہیں، جب تک جھوٹ نہ بولے. آج یہ کہا جاتا ہے کہ جھوٹ ہی سے تو تجارت چلتی ہے. یہ تجارت تو شاید چل جائے مگر حقیقی تجارت اس میں نقصان رہے گا ہمیشہ. جھوٹ. اچھا بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کی عادت ہی ہے جھوٹ بولنا. جب تک لمبی نہ چھوڑیں کھانا ہی نہیں ہضم ہوتا ان کو. مذاق میں بھی جھوٹ. چوراہے پہ کھڑے ہیں، لکھنؤ سے چل چکے ہیں، اب جرگائیں تک پہنچنے کے لیے کم سے کم 1.5 گھنٹہ لگے گا. 5 منٹ میں پہنچ رہا ہوں. ارے بھائی ہیلی کاپٹر سے بھی نہیں پہنچ سکتے ہیں آپ 5 منٹ میں. جو کہہ رہے ہیں 5 منٹ میں بول. اور ہمارے استاد محترم اللہ انہیں غریق رحمت کرے، وہ کہتے تھے جب میں مدرسے میں پڑھتا تھا کہ سب سے زیادہ جھوٹ جو ہے وہ ممبر سے ذاکرین بولتے ہیں. 2 منٹ میں ختم کر رہا ہوں. ان کا 2 منٹ ہوتے ہی نہیں کبھی 2 منٹ. صلوات علی محمد و آل محمد. حکم دو میرے چاہنے والوں کو جھوٹ نہ بولیں، سچ بولیں. جھوٹ بولنے کا ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ رزق سے برکت چلی جاتی ہے. رزق جتنا کما لو کبھی برکت نہیں ہوگی، ہمیشہ روتے رہو گے اگر جھوٹ کا سہارا لے لیا. سچ بول کے دیکھو، ہو سکتا ہے کبھی کبھی کڑوا ہو، مگر اس کڑواہٹ میں جو مٹھاس چھپی ہوئی ہے، اگر اس مٹھاس کا مزہ لگ جائے تو کبھی انسان جھوٹ نہیں بولے گا. قرآن کا حکم ہے، بہت مشہور آیت ہے یہ، سورہ توبہ آیت نمبر 119. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے مومنو تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. سچ کسے کہتے ہیں؟ توجہ چاہ رہا ہوں میرے عزیزوں. صادق کون ہے؟ سچا کون ہے؟ کبھی توجہ کیا کہ آخر میں سچ ہے تو کیا ہے، جھوٹ ہے تو کیا ہے؟ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جو چیز بہت زیادہ کلیئر ہو اسے اور کلیئر کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. اس وجہ سے عربی میں کہا گیا توضیح الواضحات اشکل المشکلات. جو چیز واضح ہو اس کو واضح کرنا بہت مشکل کام ہوتا ہے. سچ سبھی کو پتہ ہے سچ کیا ہے، پتہ سبھی کو ہے، لیکن حقیقت کا علم سب کو نہیں ہے کہ حقیقت سچائی کی کیا ہے. سچ کسے کہتے ہیں؟ توجہ چاہ. کیا ہم واقعی سچے بن سکتے ہیں؟ ہمارے امکان میں ہے کہ ہم سچے بن جائیں؟ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ تقوی اختیار کرو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. قرآن یہ نہیں کہہ رہا کونوا صادقین، تم سچے بن جاؤ. توجہ چاہ رہا ہوں. قرآن کہہ رہا ہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، یہ نہیں کہہ رہا سچے بن جاؤ. اس کا مقصد ہے سچے بن جانا ہمارے بس کی بات نہیں ہے. وہ سچے ہیں ان کے ساتھ ہم ہو جائیں کامیاب ہو جائیں گے. باریک فرق ہے حقیقی صادق میں اور عرفی صادق میں. یعنی جو حقیقی سچا ہے
وہ اور ہے، جو عرفی سچا ہے صادق ہے وہ اور ہے۔ حقیقی سچا کسے کہتے ہیں؟ میں مثال دوں تاکہ بات واضح ہو۔ مجلس یہاں پر ہو رہی ہے، کوئی صاحب آئے، آنے کے بعد ان کا ارے بھائی نئی سڑک کے اوپر ایک زبردست ایکسیڈنٹ ہو گیا، حادثہ ہو گیا، یہ انہوں نے خبر دے دی۔ اب دو حال سے خبر خالی نہیں ہے، یہ تو واقعاً ایکسیڈنٹ ہوا ہوگا یا پھینک رہا ہوگا۔ یہ بعض لوگ ہوتے ہیں نا جو خام خواہ پھینکا کرتے ہیں۔ اب کیا کیا جائے، جس ملک میں چپراسی سے لے کر حاکم تک جھوٹ بولتا ہو دن بھر، پھینکو جو ہر طرح مشہور ہو گئے ہوں، تو اسے عام آدمی جھوٹ بولے تو کیا ہوگا؟ پھینک دیا، چلو بھائی مجلس میں انتشار پیدا کرنے کے لیے، وہ ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی کہا بھائی ہمارا تو کوئی نہیں ہے، ظاہر سی بات ایسی خبر آتی تو یا تو ایکسیڈنٹ ہوا یا ایکسیڈنٹ نہیں ہوا ہے۔ اگر ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور آنے والے نے خبر دی ہے تو آپ کہیں گے یہ سچا ہے، یا آپ کہیں گے یہ سچا ہے۔ اگر نہیں ہوا ہے اور کسی نے خبر دی کہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے تو آپ کہیں گے جھوٹا ہے۔ ایک بات آپ بتائیے، یہ جو آنے والے نے آپ کو خبر دی کہ نئی سڑک پر ایکسیڈنٹ ہو گیا، تو کیا اس کے کہنے سے ایکسیڈنٹ ہوا؟ بہت توجہ چاہ رہا ہوں۔ یہ جو اس نے اطلاع دی ہے، جو رپورٹ دی ہے، کیا اس کے رپورٹ کرنے سے یہ ایکسیڈنٹ ہو گیا؟ نہیں، اس کے بتانے سے حادثہ نہیں ہوا۔ حادثے کے اسباب اور ہیں، اس کا ریزن اور ہے، اس نے تو اطلاع دی ہے۔ تو ہم سچ اسے کب کہیں گے؟ جب اس کی خبر حقیقت کے مطابق ہو، واقع کے مطابق ہو۔ اس کا واقع میں کوئی دخل نہیں ہے کہ اس کے کہنے سے ایکسیڈنٹ ہوا۔ توجہ چاہ رہا ہوں۔ تو عرفی سچا وہ ہے کہ جس کی گفتگو حق کے مطابق ہو، واقع کے مطابق ہو، اسے کہیں گے عرفی سچا۔ واقع حقیقت کچھ اور ہے، ایکسیڈنٹ نہیں ہوا ہے، آنے والا کہہ رہا ایکسیڈنٹ ہو گیا، کہیں گے جھوٹا ہے۔ عرفی سچا اسے کہتے ہیں کہ جس کی گفتگو واقع اور حق کے مطابق ہو۔ عرفی سچا بن جانا آسان ہے، حقیقی سچا کوئی نہیں بن سکتا۔ کیوں؟ حقیقی سچا کبھی واقع کا پابند نہیں ہوتا، کبھی حقیقت کا پابند نہیں ہوتا، بلکہ حقیقت اس کی پابند ہوتی ہے، واقع اس کا پابند ہوتا ہے۔ جو حقیقی صادق ہو، اگر وہ یہ کہہ دے بچوں تمہارے کپڑے درزی سلنے کے لیے لے گیا ہے، تو واقع بدلے گا، نسبت بدلے گی، رضوان جنت آئے گا تو اپنے آپ کو رضوان نہیں کہے گا بلکہ خیاط کہے گا۔ تو حقیقی سچا کبھی واقع کا پابند نہیں ہوتا ہے، واقع اس کا پابند ہوتا ہے۔ اگر حقیقی صادق کہتے کہ یہ میرے ہاتھوں کا دھون نہیں ہے، یہ جواہرات ہے، تو ہاتھوں کا دھون جواہرات بن جائے گا۔ حقیقی صادق وہ ہے اگر وہ زندہ کو مردہ کہہ دے تو مردہ بن جائے گا۔ صلوات پہ محمد و آل محمد۔ بڑھتا صلوات پہ محمد و آل محمد۔ ہم عرفی سچا بنے رہے، یہی ہمارے لیے بہت ہے۔ حقیقی سچا بننا ہمارے بس کی بات نہیں۔ اسی وجہ سے قرآن نے ہم سے کہا بھی نہیں تم سچے بن جاؤ، بلکہ کونوا مع الصادقین۔ حقیقی سچے ہم نے بنا دیے، صدیق اللہ بناتا ہے، پیروی کرنا ہمارا کام ہے۔ صلوات محمد و آل محمد۔ تیسرا حکم جو امام نے دیا وہ کیا ہے؟ پہلا، شیطان کو اپنے پر مسلط نہ ہونے دو۔ دوسرا حکم دیا کہ سچ بولے، جھوٹ مت بولیں۔ تیسرا حکم دیا اداء الامانہ، امانت میں خیانت مت کرو۔ مال رکھ دیا، ہڑپ کر گئے۔ کبھی کبھی امانت کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ مال والی امانت، اس کو تو سبھی سمجھتے ہیں کہ اس میں خیانت نہیں کرنی چاہیے۔ اپنا راز کسی کے حوالے کر دیا، اپنا سمجھ کر ایک بات بتا دی، جب تک دوستی رہی راز راز رہا، کسی بات پہ کھٹ پٹ ہو گیا، ارے فلاں، یہ امانت میں خیانت ہے۔ ایک دو خیانتیں ایسی ہیں جن کی طرف تو بڑے بڑے متوجہ نہیں ہیں، میں ان کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ ورطہ صلوات پہ محمد و آل محمد پر۔ دو آیتیں میں آپ کے سامنے پہلے عرض کروں۔ ایک سورہ انفال کی آیت نمبر 27، یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون۔ اے مومنو، اللہ اور رسول کی امانت میں خیانت نہ کرو، آپس میں ایک دوسرے کی امانت میں خیانت نہ کرو۔ یہ اللہ کی امانت ہمارے پاس کیا ہے، رسول اللہ کی امانت ہمارے پاس کیا ہے،
جس میں قرآن نے حکم دیا کہ اس میں خیانت مت کرو. اللہ اور رسول کی امانت کا نام دین ہے. اس دین میں خیانت نہ کرے. جیسا اہل بیت نے دیا ہے ویسا لے لیں. اس میں خیانت نہ کریں. اپنی طرف سے اضافہ کر دیا خیانت ہو جائے گی. کمی کر دی خیانت ہو جائے گی. نہیں, جیسا دیا ہے دین ویسا لے لیں. سورہ نساء آیت نمبر 58. ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا. اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانت کو اس کے اہل تک واپس کر دو. سورہ احزاب آیت نمبر 72. ان عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحمل الانسان انه كان ظلوما جهولا. ہم نے اس امانت کو آسمان, زمین اور پہاڑوں کے سامنے پیش کیا. یہ سب ڈر گئے امانت کا بوجھ اٹھانے کے لیے. آسمان, زمین, پہاڑ ڈر گئے امانت کا بوجھ اٹھانے کے لیے. یہ انسان ہے جو جاہل بھی ہے, نادان بھی ہے, اس نے اس بوجھ کو اٹھا لیا. یہ امانت بہت سنگین بوجھ ہے, ایسا نہیں ہے. خیانت کبھی نہیں کرنا چاہیے, خاص کر دینی معاملات میں کبھی خیانت نہیں کرنا چاہیے. ہو سکتا ہے کچھ لوگ آئیں صرف واہ واہ کے لیے, ان کو پتہ ہے حق کیا ہے, اگر حق کو چھپا لیا جائے تو یہ بھی خیانت ہے. صلوات پر محمد و آل محمد پر. اب میں ایک دو امانت کی طرف جو ذہنوں میں نہیں رہتی ہیں, خیانت ہو جاتی ہے, پتہ ہی نہیں لگتا ہے. حدیث اصول کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 362, معتبر ترین کتاب ہے ہماری. راوی کہتا قال سمعت ابا عبداللہ علیہ السلام, میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام تو سنا. امام فرماتے ہیں کوئی شخص اگر تمہارے پاس آئے مدد لینے کے لیے, ہیلپ لینے کے لیے, ایک حاجت لے کر تمہارے پاس آئے, تمہاری ذمہ داری اس حاجت کو پورا کرو. امام فرماتے ہیں اگر کوئی شخص تمہارے پاس اپنی حاجت ضرورت لے کر آئے فلم یبالغ فیہا بکل جہد, اور پھر پوری کوشش نہیں کی اپنے بھائی کی مشکل کو حل کرنے کے لیے. ایک مرتبہ تو منع ہی کر دیا, یہ الگ مسئلہ ہے. ایک مرتبہ کہا ہاں بھائی میں کوشش کروں گا تمہاری مشکل حل کرنے کی, لیکن کوشش نہیں کی. فلم یبالغ فیہا بکل جہد, پوری کوشش نہیں کی اپنے بھائی کی پرابلم کو حل کرنے کے لیے, مشکل کو حل کرنے کے لیے. امام فرماتے ہیں فقط خان اللہ ورسولہ والمؤمنین, ایسے شخص نے اللہ سے بھی خیانت کی, رسول اللہ سے بھی خیانت کی, اور مومنین سے بھی خیانت کی. یہ کیسی خیانت ہے؟ ایک بھائی آپ کے پاس آ گیا, ہمارے پاس آ گیا, بیمار ہیں, پیسے نہیں, علاج کروا دیجئے. ہاں ہیں ہمارے, نہیں ہم انتظام کر دیں گے تمہارا, دوسرے دن کیا ہوا انتظام, نہیں کوشش کی مگر کوئی کوشش نہیں کی. پیسہ اپنی جیب میں بھی ہے مگر شیطان نے وسوسہ پیدا کر دیا. ارے بھائی خرچہ کر دو گے تو تمہارے برے وقت میں کیا کام آئے گا, تمہارا بینک بیلنس خالی ہو جائے گا. یہ شیطان کا وسوسہ ہے. برے وقت میں بینک بیلنس کام نہیں آتا, اللہ کی مدد کام آتی ہے. یہ نہیں کہ بینک بیلنس کام آئے, سبھی دھوکہ دے دیتے ہیں مگر اللہ دھوکہ نہیں دیتا ہے. نہیں محنت, نہیں پوری کوشش کی, ایسے شخص نے خیانت کی. میں نہیں کہہ رہا ہوں, امام جعفر صادق علیہ السلام کہہ رہے ہیں. پھر راوی کہتا ہے میں نے امام سے پوچھا ما تعنی بقولک والمؤمنین, آپ نے جو کہا تمام مومنوں سے خیانت کی, اس سے آپ کی مراد کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سے لے کر آخر مومن تک. ایک یہ, اب ایک امانت اور جس میں بہت زبردست خیانت کی. یہ ایسی خیانت ہے کہ جس کی وجہ سے اسلام ہم کہہ سکتے ہیں کہ آج اس کی تصویر کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے, لوگ گمراہی میں چلے گئے صرف اس خیانت کی وجہ سے. یہ خیانت کیسی ہے؟ ایک کتاب ہے شیخ منتظری کی, دراسات فی ولایت الفقیہ, فقیہ کی ولایت یعنی مرجع کی ولایت. ولایت سے مراد یعنی جو فتویٰ دیں وہ ہمیں ماننا ہے اس کے لیے. اب لوگ مانتے کچھ نہیں مانتے. اس میں انہوں نے 20 سے زیادہ دلیلیں دی ہیں حدیثوں کی. تو دلیل نمبر 20, حدیث نمبر 20, اس میں ایک روایت انہوں نے نقل کی ہے. یہ روایت آغا منتظری نے الغدیر سے لی ہے. الغدیر شیخ امین جن کی الغدیر کتاب ہے, جب لکھ رہے تھے تو لکھنؤ آئے تھے مطالعہ کرنے کے لیے. بڑی محنت سے کتاب لکھی ہے, اور جب لکھنؤ سے واپس گئے ہیں یہ عراق تو لوگ آئے ہیں اور ان سے پوچھا
کہ آقا وہاں کا موسم کیسا تھا؟ تو یہ سوچنے لگے، کہا مجھے نہیں پتا. یعنی کتاب لکھنے میں اتنے مشغول تھے کہ گرمی اور سردی کا احساس نہیں ہوا تھا ان کو. ایسے ہی نہیں کتابیں آپ کے سامنے آئی ہیں، جتنی 1 گھنٹہ ہم مجلس پڑھتے ہیں، آپ سنتے ہیں، گرمی کا احساس ہوتا ہے. علماء کو نہ گرمی کا احساس ہوا نہ سر. اتنی محنت کر کے جو غدیر لکھے، 2-4 حرف پڑھ کے منبر پر آ کر ان پر لوگ تنقید کرتے ہیں. ظلم تو یہ ہے، ستم تو یہ ہے کہ ساری زندگی جس نے کتابوں میں گزاری ہو، اس پر 2 اچھر پڑھنے والا منبر پر آ کر تنقید. یہ فتویٰ ان کا میری سمجھ میں نہیں آیا. اگر آپ کی سمجھ میں مرجع کا فتویٰ آ جائے تو ایسے اسلام پر بھی سلام ہو. صلوات محمد و آل محمد پر. تو امینی صاحب کی کتاب ہے الغدیر، جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 291، اس سے انہوں نے آغا متضری نقل کیا. بہت توجہ چاروں، یہ ایسی خیانت ہے جو ہو جاتی ہے تو توجہ نہیں کرتے. وہ کیا؟ من تقدم علی قوم من المسلمین، مسلمانوں کی قوم میں جو آگے بڑھ جائے، یعنی لیڈر بن جائے، آگے آ جائے. وَهُوَ يَرَى أَنَّ فِيهِ مَنْ هُوَ أَفْضَلُ مِنْهُ، اور آگے بڑھنے والا، لیڈر بننے والا دیکھ رہا ہے کہ قوم میں ایسے افراد بھی ہیں جو اس سے افضل ہیں. بن گئے، آگے بڑھ گئے. نماز کا وقت ہوا مسجد میں، اپنی صنف کی مثال دوں تاکہ آپ کو برا نہ لگے. نماز کا وقت ہوا، رضا حیدر پہنچ گئے مسجد میں. ہم سے افضل ایک صاحب ہیں، تقوی میں بھی افضل ہیں، علم میں بھی افضل ہیں، عمر میں بھی ہیں. ہم نے ان کو پیچھے کیا اور مصلی پر آ گئے. ہماری شرعی ذمہ داری کیا تھی؟ ہم افضل کو آگے کریں اور خود مفضول ہو جائیں. مگر ہم اس صنف کی مشکل یہ ہے، یہاں پہ جس کے سر کے اوپر امامہ یا ٹوپی آ جاتی ہے وہ اپنے آپ کو سب سے بڑا افضل سمجھنے لگتا ہے. مشکل تو یہ ہو جاتی ہے، سمجھتا ہی نہیں، پہچانتا ہی نہیں اپنے آپ کو. انسان پہچانے تو اپنے آپ کو. تو بہرحال ہوتے تو ہیں افضل، ایسی تو بات نہیں ہے. اتنا بھی جاہل انسان نہیں ہے، جانتا ہے کہ میں کتنے پانی میں ہوں، لیکن وہ ظاہر نہیں کرنا چاہتا ہے، اپنی اوقات کو چھپانا چاہتا ہے. پیچھے کر دیا افضل کو، آگے بڑھ گئے. امام نے فرمایا فقط خان اللہ و رسولہ والمسلمین، ایسے شخص نے اللہ سے بھی خیانت کی، رسول اللہ سے بھی خیانت کی، تمام مسلمانوں سے خیانت کی. خائن کون ہے؟ جو افضل کو پیچھے کر دے اور جو مفضول ہے وہ آگے آ جائے. اب میں اشارہ کروں گا، اہل علم پہنچ جائیں گے. ابن ابی الحدید نے نہج البلاغہ کی شرح کی ہے. شرح نہج البلاغہ، خطبے کی ابتدا یہاں سے الحمدللہ الذی قدم المفضول علی الافضل، حمد اس اللہ کی جس نے مفضول کو افضل پر مقدم کیا. ابن حدید مانتے تھے سب سے افضل علی بن ابی طالب ہے، مگر ہم کیا کریں، اللہ ہی نے انہیں پیچھے کر دیا اور جو مفضول تھے ان کو آگے کر دیا. نہیں، اللہ نے کسی افضل کو پیچھے نہیں کیا. یہ خیانت تھی کہ مفضول آگے ہو گیا، افضل کو پیچھے کر دیا گیا. صلوات محمد و آل محمد پر. اور صلوات محمد و آل محمد پر. بہت جلدی میرے عزیزوں، میں گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں. 8ویں امام نے کیا کہا؟ اپنے اوپر شیطانوں کو مسلط نہ ہونے دو، جھوٹ مت بولو، امانت میں خیانت نہ کرو. امانت کا مفہوم بہت وسیع ہے. چوتھا حکم کیا؟ مرحم بالسکوت. ہمارے چاہنے والوں کو حکم دو خاموشی کا، خاموش رہیں، پک پک نہ کریں زیادہ. بولتے ہی رہتے ہیں بھائی کیوں؟ جاہل کی ایک علامت علماء نے بیان کی، وہ یہ جو ہر موضوع پر بولے سمجھو وہ جاہل ہے. کسی بھی ٹاپک کو چھیڑ دیں، اگر کوئی بیچ میں دخل اندازی کرنے لگے تو وہ مشورہ دیں، نہیں یہ دوا کے بجائے یہ دوا استعمال کریں. خود کا تعلق طب سے نہیں ہے، مگر اچھا علم دین میں یا اسلام کے معاملے میں تو ہر جاہل عالم ہو جاتا ہے، سبھی اپنا مشورہ دینے لگتے ہیں. امام نے کہا سکوت، خاموشی اختیار کرو، خاموش رہو، تم ضرورت کے وقت بولو. مرہم بالسکوت وترک الجدال فیما لا یعنیہم.
جدال مت کرو، بحث مت کرو، لا یعنی بیکار کی بحثیں نہ کرو۔ دیکھیے بحثیں ہوتی ہیں، کچھ بحثیں میں نے بھی سنی ہیں جو دیہات میں ہوا کرتی ہیں، منع کیا گیا ہے جدال۔ ارے بھائی چاند پہ جب جائیں گے تو نماز کیسے پڑھیں گے؟ اب بحث کر رہے ہیں آپس میں، بھائی آپ کب چاند پہ تشریف لے جا رہے ہیں؟ جو اب یہ بحثیں کر رہے ہیں، سمندر میں جب ڈبکی لگائیں گے 3-4 دن کے لیے غوطہ خور چلے جاتے، ان کا روزہ باطل ہوگا نہیں باطل ہوگا؟ آپ جا رہے ہیں ڈبکی لگانے کے لیے 4 دن کے لیے، جو یہ کام کر رہے ہیں وہ روزہ نہیں رکھتے، ان کو مطلب بھی نہیں نماز روزے سے، زیادہ تر بحثیں کر رہے ہیں، لا یعنی خاموش رہو، سکوت، خاموش رہو، زیادہ مت بولو۔ خاموش رہو گے تو عافیت ہے، نہ گناہ لکھا جائے گا نہ عذاب لکھا جائے گا۔ بولو گے، صحیح بولو گے تو ثواب لکھا جائے گا، غلط بولو گے تو گناہ لکھا جائے گا۔ صلوات پہ محمد و آل محمد پر۔ بہت جلدی 5ویں یہ حکم دیا، وَإِقْبَالِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ وَالْمُزَاوَرَةُ فَإِنَّ ذَلِكَ قُرْبَةٌ إِلَيَّ۔ گھر سے باہر نکلو، گھر میں نہ بیٹھے رہو۔ بعض لوگ گھر ہی میں بیٹھے رہتے ہیں، نہیں جائیں گے، نہیں، نکلو، آگے بڑھو، قدم آگے بڑھاؤ، ایک دوسرے کی زیارت کے لیے جاؤ۔ مزاورہ یعنی ایک دوسرے کی زیارت کے لیے، ہم آپ کے یہاں آئیں، آپ ہمارے یہاں آئیں، دو طرفہ جسے مشاعرہ نہیں ہوتا ہے، شعر کا مقابلہ، مزاورہ یعنی زیارت کا مقابلہ، یہ معاملہ، ایک دوسرے کی زیارت کے لیے جاؤ، آگے بڑھو، قدم آگے بڑھاؤ۔ تم جب ایک دوسرے کی زیارت کے لیے جاؤ گے، احوال پرسی کرو گے، تو یہ سبب بنے گا تم میرے قریب آ جاؤ گے۔ فَإِنَّ ذَلِكَ قُرْبَةً إِلَيَّ، ہمارے قریب آ جاؤ گے، اور جو امام کے قریب آ جائے گا وہ اللہ کے قریب آ جائے گا۔ صلوات محمد و آل محمد۔ خبرگیری کرو، گھر سے باہر نکلو، گھر میں کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ بعض لوگ گھر میں نکلیں گے نہیں گھر سے باہر، پڑوس پہ حادثہ ہو گیا، ہم سے کوئی مطلب نہیں۔ اہل بیت کے چاہنے والوں کا شیوا نے نام اگر لیا ہے تو کام بھی وہی کریں۔ نام لیں گے علی علی، کام نہیں ہوگا علی علی کا، کام کوئی اور ہوگا۔ قدم آگے بڑھاؤ۔ دیکھو سماج میں ہو سکتا ہے تم مدد نہ کر پاؤ، لیکن تمہاری آمد ہی سے صاحب مصیبت کو سکون مل جائے۔ تسلی کے 2 الفاظ تمہارے ذہن سے نکلے ہوئے، تسلی کے چند الفاظ اس کے لیے باعث تسکین بن جائیں۔ مزاورہ کرو، ایک دوسرے کے لیے، ایک دوسرے کی زیارت کے لیے آؤ۔ 6واں حکم، وَلَا يَشْغَلُوا أَنفُسَهُمْ بِالتَّمْزِيقِ بَعْضِهِمْ بَعْضًا۔ اب یہ تو کام تمہیں کرنا ہے، ایک کام اور کرنا ہے۔ ایک کام میں تم بزی نہ ہو جاؤ، مشغول نہ ہو جاؤ۔ کون سے کام میں؟ ایک دوسرے کی عزت کو پارا پارا کرنے میں۔ تمزیق یعنی پھاڑنا، پارا پارا کرنا، ایک دوسرے کی عزت کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے میں بزی نہ ہو جاؤ۔ آج یہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے؟ سب چاہتے ہیں ساری عزت ہم میں مل جائے، دوسرے کو ذلیل کرنا چاہتا ہے۔ دوسرے کو ذلیل کر کے کبھی عزت نہیں مل سکتی۔ اگر عزت چاہتے ہو تو عزت دو، تبھی عزت ملے گی، یہ قاعدہ ہے۔ ذلیل کر کے نہیں ملے، پارا کر رہے ہیں، ذلیل کر رہے ہیں، ہر جگہ یہ ہے۔ یہاں پر جو آتے ہیں ذاکرین، خطبہ، علماء، جو بھی کہتے ہیں، یہ بھی بچے نہیں، سب کی بات نہیں کر رہا، کچھ ایسے بھی ہیں یہ ممبر سے بھی دوسرے کی عزت کو پارا پارا کر دیتے ہیں۔ فلاں نے یہ کہہ دیا، فلاں نے وہ کہہ دیا، فلاں۔ ممبر عزت بچانے کی جگہ ہے، عزت پامال کرنے کی جگہ نہیں ہے کہ ہم کسی کی عزت کو پامال کریں ممبر سے۔ میں نے کہا شیطان کو پہلا جو حکم دیا تھا، شیطان کو مسلط نہ ہونے دو۔ شیطان جب مسلط ہو جاتا تو ایک لاٹھی سے سب کو نہیں ہکاتا۔ ایک لاٹھی نہیں شیطان کے پاس، مختلف لاٹھیاں ہیں، الگ الگ لاٹھی سے ہکائے گا۔ ایک ذمہ دار کو کس لاٹھی سے ہکائے گا؟ تکبر کی لاٹھی سے ہکائے گا، غرور کی لاٹھی سے وہ چلے گا، اس کو تکبر میں گرفتار کر دے گا۔ میں تو بس ذمہ دار ہوں، ایم ذمہ دار، گئے کام سے جہاں تکبر آیا۔ ایک عالم کو اس طرح سے کبھی نہیں گمراہ کرے گا کہ تم اپنی داڑھی منڈا دو، کبھی عالم داڑھی نہیں منڈائے گا۔ تم نماز نہ پڑھو، شیطان کا کہنا کبھی عالم نہیں مانے گا۔ عالم کو کیسے گمراہ کرے گا؟ حسد پیدا کر دے گا، عالم سے حسد کرنے لگے گا، پھر ممبر پر آئے گا تو اس کی جس سے حسد کر رہا ہے اس کو ذلیل کرے گا۔
گمراہ ہو گیا کام سے. تو ہمیں شیطان کے وسوسوں سے بچنا, ایک دوسرے کی عزت کرنا ہے, ایک دوسرے کی عزت کو پامال نہیں کرنا ہے. 8 امام علیہ السلام فرما رہے ہیں, 7واں حکم دیا وَعَرِّفُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ غَفَرَ لِمُحْسِنٍ. اب خوشخبری سنا دو ہمارے چاہنے والوں کو کہ اللہ نے معاف کر دیا. کس کو؟ ان میں سے, تم میں سے جو محسن ہیں, نیک کام کرنے والے ہیں, اللہ نے ان کو معاف کر دیا. غفرہ وَتَجَاوَزَ عَنْ مُسِيئِهِمْ. اور تم میں سے جنہوں نے برائیاں کی ہیں, ان برائیوں سے اللہ نے تجاوز کر دیا, یعنی نظر انداز کر دیا. اچھا, الا من اشرک بی, مگر ہاں کسے اللہ معاف نہیں کرے گا؟ اللہ اسے معاف نہیں کرے گا جس نے شرک کیا ہو. شرک بہت بڑا گناہ ہے. اگر سجدہ اسلام میں صرف اللہ کو ہے تو صرف اللہ کو سجدہ کیا جائے, غیر اللہ کو سجدہ نہ کیا جائے. کہاں لکھا غیر اللہ کو سجدہ کرنا؟ جب رسول اللہ کو سجدہ نہیں تھا, جب امام علی کو سجدہ نہیں تھا, جب امام جعفر صادق علیہ السلام ان کو سجدہ نہیں تھا, کیا بعض اصحاب نے رسول اللہ کو سجدہ کرنے کی کوشش نہیں کی؟ بے شک کی, پیغمبر نے منع کر دیا. ہاتھ چومنا چاہا, پیغمبر نے کہا چوم لو. قدموں کو چومنا چاہا, پیغمبر نے, سجدہ کرنا چاہا, پیغمبر نے منع کر دیا. سجدہ صرف خدا کا ہے. ارے جب رسول اللہ کا سجدہ نہیں تو مزاروں کا سجدہ کیسے ہوگا؟ صلوات محمد و آل محمد پر. نہیں, شرک کا گناہ اللہ معاف نہیں کرے گا. اور وَآذَ وَلِيًّا مِّنْ أَوْلِيَائِهِ, یا میرے کسی ولی کو کسی نے اگر ستایا ہو. امام کہہ رہے ہیں میرے چاہنے والے کو اگر کسی نے ستایا ہو تو اللہ نہیں معاف کرے گا جب تک وہ نہ معاف کرے جسے ستایا. غیبت کر کے ستایا, ظلم کیا, پہلے اس سے معافی مانگو. بعض لوگ دوسروں کا مال ہڑپ کر جاتے ہیں, ہضم کر جاتے ہیں, دوسروں کو ستاتے ہیں, مصلی عبادت پر آتے ہیں, ایک تماچا ادھر مارتے ہیں. اللہ توبہ, اللہ توبہ. یہ اپنے رخسار پر تماچا نہیں مار رہے ہیں, توبہ کے منہ پر تماچا مار رہے ہیں. پہلے جو مال کھایا ہے اسے پہنچاؤ, پھر اس کے بعد توبہ کرو, حق العباد ادا کرو. او ازمر لہ سوءا, یا کسی میرے چاہنے والوں کے لیے دشمنی کو دل میں چھپا رکھا, کوئی کینہ اس کے دل میں, دل سے کینے کو نکال لو. فإن اللہ لا یغفر لہ حتی یرجع عنہ, اللہ اس وقت تک معاف نہیں کرے گا جب تک وہ توبہ نہ کر لے, رجوع نہ کر لے. فإن رجع عنہ, اگر تو رجوع کر لیا, توبہ کر لیا, ٹھیک. اگر نہیں کیا تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ توبہ نہیں کیا تو نتیجہ, میں نہیں کہہ رہا ہوں, امام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام کہہ رہے ہیں الا وَنُضِحَ رُوحُ الْإِيمَانِ عَنْ قَلْبِهِ, اس کے دل سے ایمان کی روح کو لے لیا جائے گا. وَخَرَجَ عَنْ وِلَایَتِي, میری ولایت سے وہ نکل جائے گا. لَمْ يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ فِي وِلَایَتِنَا, اور میری ولایت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا, کوئی بھی حصہ میری. یہ ہے حدیث جس کو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا. ہماری بس 49 منٹ ہو گئے ہیں, مجھے مصائب بھی پڑھنا ہے. انشاءاللہ اس کے بعد مسائل جس کا سلسلہ جاری رہے گا. مجھ سے بہتر علماء و فضلاء کو آپ سنیں گے. پہلی مجلس ہے, اور پہلی مجلس تو ایسی قربان ہو جاتی ہے, لیکن میں شکر گزار ہوں کہ اس گرمی میں آپ نے سماعت فرمایا. ایک مرتبہ آواز بلند صلوات محمد و آل محمد. میں پوری مجلس کا خلاصہ, جو بعد میں لوگ آئے ہیں ان تک بھی پیغام پہنچ جائے, پوری مجلس کا خلاصہ چند الفاظ میں ادا کرنا چاہتا ہوں. میری مجلس کا موضوع تھا نام اور کام. نام ہم امام علی کا لیتے ہیں, اکثر لوگ, سب کی بات نہیں ہو. کام کس کا کرتے ہیں؟ شام والا کام, یعنی علی کے دشمنوں کام. نام بھی امام علی کا لے, کام بھی امام علی کا لے. وہ کام ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ 7 کام بتائے تھے. امام رضا کی حدیث ہے کہ ہمارے شیعوں کو عبدالعظیم کے ذریعے سے پیغام بھیجا تھا کہ ہمارے شیعوں سے کہو کہ شیطان کو اپنے پر مسلط نہ ہونے دے, جھوٹ نہ بولیں, امانت کو ادا کرتے رہیں, وغیرہ وغیرہ. یہ میں عرض کر چکا ہوں. صرف ربط مصائب کے لیے ایک حدیث, اور یہ حدیث نہیں ہے بلکہ جرگاہ کی پہلی جو مجلس, پہلی جو کل مجلس ہو چکی, دن کے اعتبار جو پہلی مجلس ہے, آپ تمام مومنین کے لیے تحفہ ہے. کس کی طرف سے؟ امام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام کی طرف سے. یہ ہدیہ ہے, یہ تحفہ ہے. عیون اخبار رضا کتاب ہے, شیخ صدوق علیہ رحمہ کی لکھی ہوئی ہے. اس میں شیخ صدوق نے تمام حدیثیں 8 امام علیہ السلام سے نقل کی ہیں. پیج نمبر ہے 173.
ایک قنوت ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں نا. مامون نے شیعوں کی، امام کے چاہنے والوں کی آمد و رفت پر جب پابندی لگا دی کہ لوگ نہ ملنے، امام کو پتہ چلا کہ اس نے میرے شیعوں کی توہین کی، ان کو ستایا ہے، تو آپ نے وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی اور دعائے قنوت پڑھی. اس دعائے قنوت کا یہ جملہ ہے، تحفہ ہے آپ کے لیے، ہدیہ ہے، بہت قیمتی جملہ ہے. مگر اس سے پہلے عرض کروں، نماز کیا ہے؟ ستون دین ہے، دین کا کھمبا ہے. کھمبا نہیں تو عمارت نہیں. ان قبلت قبل ما سواہا. نماز قبول تو تمام اعمال قبول، نماز رد تو تمام اعمال رد. نماز دین کی پہچان ہے، دین کی ولایت، سب کچھ ہے. نماز ستون ہے، کھمبا ہے. اس بات کو ذہن میں رکھیے گا. اب آئیے قنوت میں امام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام دعا مانگ کہتے ہیں جب صلوات پڑھنا چاہیے تو زور سے پڑھنا چاہیے. اللہم صلی علی محمد یا علی یا رفیع. اللہ کو پکار رہے ہیں امام، یا علی یا رفیع. اللہ کا ایک نام علی بھی ہے، یعنی بلند. علی کے معنی ہی بلند کے ہیں. یا علی اے بلند، یا رفیع اے بلند. اس کے بعد امام کہا صلی علی، اے میرے اللہ رحمت نازل فرما. صلی علی، صلوات بھیج، رحمت نازل فرما. اللہ من شرفت الصلاۃ بالصلاۃ علیہ. عجیب جملہ ہے امام علیہ السلام کا. اے میرے اللہ صلوات بھیج، اپنی رحمت نازل فرما اس پر. صلوات بھیج جس پر صلوات بھیج کر تو نے نماز کو شرف بخشا. نماز دین کا ستون ہے، نماز دین کی جان ہے. آٹھ امام کہہ رہے ہیں کہ اگر دین کی جان نماز ہے تو نماز کی روح کا نام صلوات ہے. نماز کی عزت کا نام صلوات ہے، نماز کی شرافت کا نام صلوات ہے، نماز کی قبولیت کا نام صلوات ہے. آل محمد پر صلوات. اس گرمی کے عالم میں یہاں پر بیٹھے ہوئے آپ صلوات پڑھ رہے ہیں. پروردگار اس کا اجر مرتے دم تک محفوظ رہے. ثواب کا کما لینا آسان ہے، ثواب کا بچا پانا مشکل ہے. یہ ابھی آپ یہاں سے اٹھیں گے تو ایسے ہوگا جیسے کہ آج ولادت ہوئی ہے. گناہ بخش دیے جائیں گے بے شک، لیکن بچائے رکھیں اپنے آپ کو کہ آخری وقت تک یہ ثواب محفوظ رہے. مجالس کا عنوان کیا ہے؟ تشنگان فرات کا ماتم. کچھ ایسے تھے جو فرات کے کنارے پیاسے شہید ہو گئے. پیاسے، کون کون پیاسا تھا؟ کون کون فرات کے کنارے پیاسا تھا؟ میں کس کس کی پیاس کا ذکر کروں میرے عزیزوں؟ لیکن ایک حقیقت ہے کہ جس نے بھی پیاس کو یاد کیا وہ رویا. اور پیاس کا یاد کرنا عبادت بھی ہے، بہت بڑی عبادت ہے. جس نے بھی میں پڑھا کرتا ہوں یہ واقعہ، امیر کبیر کا واقعہ کئی بار میں عرض کر چکا ہوں. لیکن مصائب کی خصوصیت ہے قرآن کی طرح. جس طرح قرآن پڑھنے سے کبھی پرانا نہیں ہوتا، ویسے حسین کے مصائب بھی کبھی پرانے نہیں ہوتے. امیر کبیر بہت بڑے وزیر تھے ایران کے. بادشاہ نے ان کو سزائے موت دے دی. حمام لے جایا گیا، ان کے ہاتھ کی رگ کاٹ دی گئی، خون نکلا، مر گئے. کسی نے خواب میں دیکھا جنت میں بڑا مقام ہے. امیر کبیر یہ مقام تمہیں کیسے ملا؟ عبادتوں سے. کہا نہیں. کہا پھر گمراہ لوگوں سے جہاد کیا ہے؟ اس وجہ سے. کہا نہیں. خدمت خلق کی اس وجہ سے. کہا نہیں. کہا پھر کیسے یہ مقام ملا؟ کہا بات یہ ہے کہ جب مجھے حمام لے جایا گیا، میرے ہاتھ کی رگ کاٹی گئی تو مجھے پیاس لگی. یہ فطرت ہے، جب جسم سے خون نکلتا ہے تو پیاس کا غلبہ ہوتا ہے. عزادارو جو 3 دن کا پہلے ہی سے پیاسا ہو، ایک زخم نہیں جس کا سارا جسم زخموں سے چور چور ہو. مجھے نہیں پتا کتنے زخم تھے، لیکن میر انیس علیہ الرحمہ نے فرمایا 1900 ہیں زخم تنے چاک چاک پر. زینب نکل، حسین تڑپتا ہے خاک پر. خون نکلا، مجھے پیاس لگی. میں نے سپاہیوں سے پانی مانگنا چاہا. ناگاہ میرے ذہن میں خیال آیا. ضمیر نے کہا امیر کبیر چھوٹا سا زخم ہے، کچھ دیر کے پیاسے ہو، تم ظالموں سے پانی مانگ رہے ہو. تمہارا آقا تو 3 دن کا پیاسا تھا.
اس کا تو پورا جس زخموں سے چور چور تھا. میں نے پانی نہیں مانگا, اپنے آقا کی پیاس کو یاد کیا, اس کے عوض میں اللہ نے مجھے یہ مقام دیا. خود امام حسین کی پیاس کے یاد کرنا سنا کرتے ہیں آپ مجالس میں کہ قمر بنی ہاشم نے فرات کے اوپر قبضہ کیا, گھوڑے کو دریا میں ڈالا, چلو میں پانی لیا. یاد آ گیا, سکینہ کی پیاس یاد آ گئی, حسین کی پیاس یاد آ گئی, بہن زینب کی پیاس یاد آ گئی, چھوٹے چھوٹے بچوں کی پیاس یاد آ گئی. عباس نے پانی کو دریا کے منہ پر مار دیا, پانی نہیں پیا. لیکن میں یہ کہتا ہوں عزادارو, عباس سے, قمر بنی ہاشم سے, وفادار سے یہ امید کر سکتے ہیں کہ ایک لمحے کے لیے وہ حسین کی پیاس کو بھولے ہوئے ہوں گے؟ عباس سکینہ کی پیاس کو بھولے ہوئے ہوں گے؟ عباس بچوں کے العطش کی صداؤں کو بھولے ہوئے ہوں گے؟ نہیں. مگر ہاں چلو میں پانی ضرور لیا. آپ چلو میں پانی لیتے ہیں وضو کرتے وقت, کچھ دیر رکتے ہیں, نیت کرتے نہیں کرتے ہیں, پھر پانی کو چہرے پر ڈالتے ہیں. عباس نے پانی کو چلو میں لیا, نیت کر رہے ہیں میں اپنے آقا کی پیاس کو یاد کر رہا ہوں, کیونکہ بہت بڑی عبادت ہے. شہادت سے پہلے عباس اس عبادت کو بھی انجام دے رہا ہے. اجرم اللہ, خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے. تشنگان فرات کا ماتم ہے. پیاس کس نے یاد کیا؟ میں نے یہ پڑھا کہ جب امام علیہ السلام ظہور کریں گے تو دیوار کعبہ سے ٹیک لگا کر پہلا جو مرثیہ پڑھیں گے وہ مرثیہ یہ ہوگا, الا یا اہل العالم قتل جدیت شانہ, الا یا اہل العالم قتل جدیت شانہ. اے دنیا والوں, میرے جد کو پیاسا ذبح کیا گیا, میرے جد کو پیاسا ذبح کیا گیا. آج بھی زمانے کا امام اپنے جد کی پیاس کو یاد کر کے رو رہا ہے, گریہ کر رہا ہے. ہر امام رویا. چھٹے امام کی دعا لیجئے. چھٹے امام فرماتے اللہم ارحم سرخ التی کانت لنا, اے میرے اللہ گریے کی اس بلند آواز پر اپنی رحمت نازل فرما جو میرے مصائب سن کر بلند ہوتی ہے. معتبر ترین روایت میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں, سند کی پوری ذمہ داری کامل الزیارہ کی روایت ہے. روایت کا خلاصہ چھٹے امام فرماتے ہیں انہو ینظر الی من یبکی, جو بھی امام حسین پر روتا ہے, جو بھی امام حسین پر گریہ کرتا ہے, امام حسین اسے دیکھتے ہیں. آپ جرگائے میں رو رہے ہیں, حسین کی مصیبت سن کر کربلا سے کوئی دیکھ رہا ہے, امام حسین آپ کو دیکھ رہے ہیں. کوئی کہے حسین ایک ہے, مجلسیں لاکھوں ہوتی ہیں. عظمت حسین سمجھو سورج کی طرح, سورج ایک ہے, کرنیں گھر گھر میں پہنچی. اللہ کی دی ہوئی طاقت. دیکھ رہے ہیں, صرف دیکھ رہے ہیں نہیں, یستغفر لہو, رونے والے کے لیے دعا بھی کر رہے ہیں. میرے اللہ, میرا عزادار گناہگار ہے, اسے معاف کر دے, اس کے گناہ معاف کر دے. اپنے والدین سے عرض کرتے بابا آپ بھی میرے عزادار کے لیے دعا کریں. اجرکم اللہ, خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے. ہاں عزادار, امام حسین کی پیاس, تشنگان پیاس کا تذکرہ ہے. کس کا ذکر کروں؟ آئیے آخر میں اپنے آقا حسین کی پیاس کا ذکر کروں, کیونکہ حسین اتنے پیاسے تھے کہ جب ذوالجنان نے شہادت کی خبر سنائی تو جناب سکینہ نے سے ایک ہی سوال کیا, اے میرے بابا کے گھوڑے مجھے اتنا بتا دے, سقیا ابی املا, میرے بابا کو پانی ملا یا نہیں؟ کتنے پیاسے تھے. روایت میں ہے, مقتل میں ہے, حسین جب نشیب میں آئے اپنا سر پیشانی میں رکھ دیا. شبر جب قتل کرنے کے لیے آیا تو امام حسین کہتے شبر مجھے تھوڑا سا پانی دے دے. امام حسین کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا تھا, کچھ سجھائی نہیں دے رہا تھا. اے شبر مجھے تھوڑا سا پانی پلا دے. اتمام حجت کر رہے تھے, تھوڑا سا پانی پلا دے, تھوڑا سا پانی پلا دے. عزادارو, دو طرح سے منع کیا جاتا ہے, ایک زبان کے ذریعے, دوسرے عمل کے ذریعے. کوئی کام آپ سے کہے, کبھی آپ زبان سے نہ کہہ دیتے ہیں اور کبھی اپنے عمل کے ذریعے منع کرتے. شمر ملعون نے دونوں ذریعے سے منع کیا. میرے پاس الفاظ نہیں کہ میں ترجمہ کر سکوں. ایک شمر کا نجس قدم تھا, حسین کا زخمی جسم تھا, ٹھوکر ماری, حسین
تمہارا خیال ہے تمہارے بابا ساقی کوثر ہے، جاؤ تمہیں تمہارے بابا کوثر سے سیراب کریں گے۔ ہاذا دارو شمر سینے پر چلا، پیاسا گلا